ایک لڑکے کی شادی ہوئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، دوسرا سال گزر گیا، بال بچہ نہیں۔ اب جہاں جہاں سے گزر رہا تھا آدمی کہہ رہا یار کیسا مرد ہے، شادی کو 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپی نہیں رہا ہے۔ اب یہ منہ چھپا کر کے جا رہا، کس کس کو جواب دے؟ جب رات کا سناٹا ہوا، ہاتھ اٹھا کر کے خدا سے کہتا مالک لوگوں کو کیا جواب دوں؟ بیٹا نہ دو، بیٹا نہ دو یہ صحیح، لیکن مگر ایک بیٹی دے دو، لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے مالا مال کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، لیکن بدقسمتی سے جب بیٹی جوان ہوئی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ اب وہ وعدہ خلافی ہو رہی، دوڑا دوڑا امام شافعی کے پاس آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے، بیٹی کی شادی اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کہ اللہ کا بندہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تو کیا کہتا ہے کہ پھوٹی کوڑی نہیں؟ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی سونا نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، بے خبر، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم بیٹی کو دے دو، اور جب بیٹی شادی کے بعد رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ بیٹی کے ساتھ رخصت کر دو۔ قرآن کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت آ نہیں سکتی۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پیغام قرآن کے حوالے سے ختم ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے یہ 58 بیٹھے ہوئے، ان کے حوالے سے میں پیغام آپ کی خدمت پہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے، کل سو گئے تھے، گنگا بہا دیا تھا بستر پہ پیشاب کر کے، اللہ کا شکر ہے آج بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو علم میں اور ہنر میں مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے مگر جائیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ ہمارے بچے 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، علم میں بھی پیچھے، نوکری میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ تجارت صرف 100 میں 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ نوکری صرف 2 جوان کرتے ہیں، 98% گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98% گول۔ اور علم میں اتنا پیچھے اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان، 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں۔ میری داڑھی کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہو اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں، بچہ آپ کا بھول جاتا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں آپ، اس احسان کو بچہ بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچے کو، بچہ اس احسان کو بھی بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا احسان آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں، جب اس کا زمانہ آئے گا آپ کا مکان مقبرہ بن جائے گا، اس کو شیش محل چاہیے، آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس احسان کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک احسان آپ اپنے بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا، آپ قبر میں بھی پہنچیں گے پھر بھی آپ کا نام لے گا۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ 4 کام کیجئے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا، گارنٹی ہے۔ پہلا کام کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، حلوہ بنا دیتا ہے۔
ایک کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہو کی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا دوسرا کام اچھا بیج لائے گا، مکئی کا اچھا بیج، گیہوں کا اچھا بیج، اچھا سے اچھا بیج لائے گا۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا نیک اور اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد، کھاد اور پانی وقت کے ساتھ۔ جب اسکول کا وقت آ جائے اسکول بھیجیے، مدرسے کا وقت آ جائے مدرسہ بھیجیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں کسان کو اچھا غلہ ملتا، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ ابھی اسکول میں سائیکل نہیں بٹ رہی ہے، سارے بچے بکری کے پیچھے ہیں، لیکن جیسے ہی اسکول میں سائیکل بٹنے لگی، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، 1 درجن باپ کو ایک درجن بچے کو ایک باپ اٹھا کر کے لا رہا۔ اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ اتنا بچہ ایک ہی آدمی کا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ ادھار کا بچہ ہے؟ میں گارنٹی لیتا ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، علم اور ہنر نہیں ملے گا۔ اگر علم چاہیے، ہنر چاہیے تو جیسے کھاد پانی وقت پر، اسی طرح اسکول اور مدرسہ وقت پر۔ اور آخری بات کسان کیا کرتا ہے؟ اتھوا بتھوا ستوا سب کو باہر نکالتا ہے، فاضل گھاس کو باہر نکالتا ہے تاکہ اچھا غلہ ملے۔ آپ یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہو۔ باپ ڈرائیور، بیٹا کھلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ کہتے ہیں میرے بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑے گا، لیکن آپ کو 1 ہفتہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ گھر میں اگر آپ کا بچہ ہے بیٹھا ہوا، آپ موبائل کو چھپا کر کے رکھ دیجئے، خود بھی مت دیکھیے، بیان بھی نہیں سننا، قرآن بھی نہیں سننا ہے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکل جائے، اب موبائل کو نکالیے، دیکھیے۔ بچہ گھر آ جائے، موبائل بند کر کے رکھ دیجئے۔ 1 دن پابندی آپ کر کے دکھائیے، آپ کا بچہ 1 ہفتے کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 ہفتہ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ 1 سال کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 سال آپ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑ دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبیٰ میں بھی شاد۔ سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹری کے مطالعے کو کس کتاب میں پڑھ لیا اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر سے جتنا نفع ہوگا آپ کو، اس سے زیادہ نفع آج کے جلسے سے آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کو گھر میں بھی سکون ملے گا، گھر سے باہر بھی سکون ملے گا۔ اگر آپ اس سے بے خبر رہے تو آپ گھر میں بھی بے چین رہیں گے، گھر سے باہر بھی بے چین رہیں گے۔ آپ اپنے انکم پر دھیان مت دیجیے۔ آپ اگر اپنے انکم پر دھیان دیں گے، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آمدنی کی جو پیسہ آ رہا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ خرچ کو دیکھیے، خرچ پر دھیان دیجیے، آپ کو سکون ملے گا۔ جو گھر میں آپ کے پیسہ ہے آپ اس کو دیکھیے، جو پیسہ آنے والا اس پر دھیان مت دیجیے۔ پیسہ تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجیے، پیسہ زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجیے۔ آپ عمل کر کے دکھائیے، آپ کو گھر سے باہر بھی سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا۔
दूसरी बात पर और ध्यान दीजिए, अपने से ऊपर आदमी को नहीं देखना, अपने से नीचे आदमी को देखिए। अपने से ऊपर आदमी को देखेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, हमेशा बेचैन रहेंगे आप। अपने से नीचे आदमी को देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको सुकून मिलेगा। आपका फूस का घर है, आप देख रहे हैं मकान वाले को, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप देख रहे हैं 4 चक्का वाले को, आप रोटी खाते हैं, बिरयानी खाने वाले को देख रहे हैं, तो आपको परेशानी होगी, यार उसका खाना मेरे खाने से अच्छा है, यार उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, यार उसका मकान मेरे मकान से अच्छा है, सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अपने से नीचे आदमी को देखिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। देखिएगा, अगर आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है चलने के लिए। आपका दिल मजबूत होगा, घर से भी बाहर सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी सुकून मिलेगा कि मालिक तूने मुझे 4 चक्का नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम हैं। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठा कर कभी सर पर रखा है, फिर आप नीचे कर लिया है कि देख नहीं रहा है कोई, लेकिन उजाले में सब नजर आए। हमारा जवान तरक्की कैसे करेगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं अपने जवान के लिए दुआ कर रहा हूँ। आप लोग तो बैठ करके इतनी देर से सुन रहे हैं, लेकिन खड़े होने वाले को मुबारकबादी दीजिए। इतनी देर से खड़े हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह इनको दीन पर खड़ा करे, तरक्की के ऊपर अल्लाह खड़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि सोहराब साहब जब चंदा कर रहे थे तो 15 आदमी 5,000 रुपये लेकर के आया। उसके बाद लोग घट गए, नीचे आ गए। अच्छा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। हाथ पर आदमी के पैसा ही नज़र नहीं आ रहा। इसलिए अभी आप 1,000 रुपया लेकर के लौटा जाइए, झोला ले लीजिए, झोला आपका खाली ही रह जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा। महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा जवान महंगाई से कैसे बचेगा? ख़ानदान को भी बचाना, अपने ईमान को भी बचाना, रास्ता एक ही है। हाथ उठाइए, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आप लोग साबित कर रहे हैं कि आप ससुराल में नहीं हैं, पिंडाल में ही हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, जवानों से कहा कि ओ जवान, कोई रोजगार ना मिले तो खेती करो, कोई कारोबार ना मिले तो खेती करो। ये जो खेती करोगे तुम्हारा दीन महफूज रहेगा और तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा, तुम जिल्लत से निकल जाओगे, तुम्हारे दीन की हिफाजत हो जाएगी। एक आदमी तस्बीह लेकर के बैठा हुआ है मस्जिद में 24 घंटा, और एक आदमी कारोबार के लिए दुकान पर बैठा। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसका दर्जा बड़ा है, का जो 24 घंटा तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठा, ये उससे बढ़ कर के है जो कारोबार के लिए दुकान पर बैठा, वो शैतान से मुकाबला कर रहा है, उसका दर्जा बड़ा है। एक जवान आया, तस्बीह लेकर के बैठ गया मस्जिद में, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। आ रहा है, अब उन्हीं का नंबर आ रहा है। हाँ, मैं समझ गया, ये फंदा हमारे गले में लगेगा। एक जवान तस्बीह लेकर के अल्लाह से दुआ कर रहा, मालिक छप्पड़ फाड़ करके दे दो, चट मंगनी पटविया, आंख बंद करते ही करोड़पति बन जाओ। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहा है? कहा हजरत एक रील की दुआ थी, जाने दीजिए। कह रहे बेवकूफ, छप्पर फाड़ करके खुदा से मांग रहे थे,
مانگو مسجد میں، لیکن چھپر پھاڑ کر کے ملے گا، اس کے لیے مسجد سے باہر تم کو محنت کرنی پڑے گی۔ آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ بھیک آدمی مانگتا ہے سر جھکا کر کے، شرمندہ ہو کر کے بھیک مانگتا ہے، تم تو سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہے ہو۔ بولا کہ اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ میرا باپ نیشنل فقیر، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، ایک بات آپ دیکھیے گا، ہر موبائل میں ٹارچ ہے، ہر موبائل میں ٹارچ ہے۔ رات میں آپ اٹھیے، دیوار پر ٹارچ ماریے، زمین پر ٹارچ ماریے، روشنی میں دیکھیے غور کر کے کہ کیا چیز نظر آئے گی آپ کو زمین میں اور دیوار میں؟ تو ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ بھی چلتی ہوئی، سوتی ہوئی نہیں، چوٹی۔ تجربہ کر لیجیے، ٹارچ لیجیے، ماریے، رات میں کسی پہر میں اٹھیے، زمین پر ماریے، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی، دیوار پر ماریے، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ چوٹی آ کہاں رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ یہ ساری دنیا سو رہی ہے، یہ جاگ کیوں رہی ہے؟ اس فلسفے کو سمجھایا حضرت سلیمان نے جوانوں سے۔ او جوان، اپنے وقت کو برباد کرنے والے، کیرم بورڈ میں، کرکٹ میں، موبائل میں، چوٹی سے نصیحت پکڑو۔ چوٹی رات دن ایک کر کے محنت مزدوری کر رہی ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ آگے سردی کا زمانہ آنے والا ہے، باہر نکلنا مشکل ہوگا، اس کے لیے پہلے کماؤ۔ اس کو پتا ہے کہ آگے بارش ہونے والی ہے، بارش میں نکل نہیں سکتے، اس کے لیے ابھی کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے۔ اس چوٹی کو دیکھو جو تم سے زیادہ کمزور ہے، اس نے محنت مزدوری کر کے اپنی جان کو بھی بچا لیا، اپنے خاندان کو بھی بچا لیا۔ آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، وعدہ کرو کہ رات دن چوٹی کی طرح محنت کر کے آگے بڑھیں گے، خود بھی بچیں گے، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کم پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، کم پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے۔ بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے۔ ہار جاتے ہیں صدا سستیوں غفلت والے، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ ایک شراب دنیا کا طوفان، ہمارے جوان اگر بچ گئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، نہ پئیں گے نہ دوسرے کو پلائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل خوبصورت جلسہ آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ میں ماں بہن تک پہنچوں گا، 2-3 پیغام میرے حصے کے آئیں گے، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے واقعی مہمانی کا، مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ حق یہ تھا کہ آپ کے مہمان سامنے بیان سنائیں، آپ سنتے رہیں، واقعی آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ میں دل سے آپ کے جوان بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ایک، شراب 3 وجہ سے حرام ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دارو پیتا ہے جھگڑا لڑائی کرتا ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے، اور دارو پینے والا مسجد کی طرف نہیں جاتا، اس لیے شراب حرام ہے۔ اور دارو پینے کے بعد اس کی عقل جواب دیتی ہے، سب سے بڑی دولت سے محروم ہو جاتا، اس لیے شراب حرام ہے۔ اور شراب کا 3 حملہ ہوتا ہے۔ پہلا حملہ شراب زبان کے اوپر کرتی ہے، اس لیے شرابی کو دیکھیں گے گالی تو بولتا ہے، دعا نہیں دیتا۔ شرابی کا دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پاؤں پر ہوتا ہے، اس لیے وہ تیسرے پر ستم ڈھاتا ہے، کرم نہیں کرتا۔ شرابی کا پہلا حملہ شراب کا شرابی کی زبان پر ہوتا ہے کہ بیوی کو 3 طلاق بے قصور دے دیتا ہے۔ اور شراب کا آخری حملہ یہ ہوتا نفس کے اوپر ہوتا ہے، وہ کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے، زنا کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ شراب کا تیسرا حملہ۔ شراب سے دنیا کا بھی 3 نقصان، دین کا بھی 3 نقصان۔ ایک مرتبہ اگر شراب پی لی
اس کی نحوست سے 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں. چوتھی بار شراب پی رہا ہے، اللہ جہنم کی نہر سے خون پلائے گا. زندگی بھر شراب پیتا رہا، اسی حال میں مر گیا، اللہ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا. دین کا تو 3 نقصان، دنیا کا 3 نقصان. شراب پینے والا جو پیتا رہتا ہے وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. شراب پینے والا جو شراب پیتا رہتا ہے جوانی میں اس کی موت آتی ہے. شراب پینے والا اتنا بدنصیب ہوتا ہے کہ اگر سونا کو بھی چھو لے کوئلہ بن جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، ہر ایک کے گھر میں کچا انڈا ہوگا. ابھی جاڑے کا ٹائم ہے، انڈا ہوگا. اس انڈے کو آپ توڑ دیجئے، کچا انڈا، اور دارو کے گلاس میں آپ ڈال دیجئے. دارو کے گلاس میں ڈالیے، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے انڈا اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا. اب میں آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو کس طرح ٹائٹ کرے گی. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ شراب سے بچ جائیے، اللہ ہر نقصان سے آپ کو بچا لے گا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سماج کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. پہلا پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، حکومت پہلی فرصت میں آپ کی چلی جائے. ایک بیٹی، ہم 5 ظلم اپنی بیٹی پر ڈھاتے، اس لیے آج کل چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے گاڑی پر لکھا ہوا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. کیوں بھائی؟ بیٹی کو کون مار رہا ہے؟ مارا جا رہا ہے. 1 سال میں 10 لاکھ لڑکی کو ہندوستان میں مارا جا رہا ہے. اسی لیے ورلڈ ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں بیٹی زیادہ ہے، ہندوستان ہی ایک واحد ملک ہے یہاں بیٹی کم ہے بیٹا زیادہ. 1 سال میں 10 لاکھ لڑکی کو مار دیا گیا. مارنے والے کوئی اور نہیں، ماں باپ. کیسے مارتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی. الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، دوا کھا کر کے گرا دیا. گرانے کے نتیجے میں 1 سال میں 10 لاکھ معصوم کی جان چلی گئی. اچھا، یہ بیٹی کو مارتے کیوں ہیں؟ خیال ہے کہ بیٹی پرایا دھن ہے، اپنا دھن نہیں ہے. خیال ہے بیٹا آئے گا مالا مال ہو جائیں گے، ایک ایک بیٹے کو 10 لاکھ میں بیچیں گے، مالا مال ہو جائیں گے. اب بیٹی آئے گی 10 لاکھ چلا جائے گا، کنگال ہو جائیں گے. اس لیے بیٹا آ رہا ہے، آنے دو. سبحان اللہ، 1 درجن آگے، اللہ کی برکت ہے. اور بیٹی آئی 3، چوتھی کا نمبر ہے، منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا. کیا ہوا؟ مقدمہ ہار گئے؟ نہیں، بیٹی پیدا ہو، وہی پیدا ہو. اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس سال تو ماں نے پیدا کیا، اگلے سال یہی پیدا کرے گا. چونکہ نیت میں کھوٹ ہے. بیٹا آئے گا مالا مال ہو جائیں گے، بیٹی آئے گی کنگال. اور جانتے ہیں ایک تو بیٹی پر دنیا میں ستم ہو رہا ہے، اور بیٹی ہی بہو بنتی ہے. اس کا نکاح بغیر پیسے کے ہوتا ہی نہیں، نکاح مہنگا ہو گیا.
نکاح کیسے مہنگا ہوا؟ لمبا ڈیمانڈ ہے، لمبی فہرست ہے، نظر ہے لڑکے والوں کی اور نمائش ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ پیسے والے ہیں، مبارک ہو، اللہ آپ کے پیسے میں اضافہ کرے۔ آپ اپنی بیٹی کو شادی کے بعد دل کھول کر کے دینا چاہتے ہیں، دل کھول کر کے دیجئے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دکھا کر کے بیٹی کو مت دیجیے، چھپا کر کے دیجیے۔ آپ امیر ہیں، آپ اپنی حیثیت سے دے رہے ہیں، آپ تو دکھا کر کے دے رہے ہیں۔ ستم غریبوں کی بچیوں پر ہو رہا ہے، آسمان کا پہاڑ غریب کے اوپر ٹوٹ رہا ہے۔ نکاح کتنا آسان تھا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ نکاح اتنا آسان ہے کہ اگر جمعہ کا دن نہ ہو پھر بھی نکاح ہو جائے گا، خطبہ نہیں دیا نکاح کا تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور قاضی صاحب نہیں آئے نکاح پڑھانے کے لیے پھر بھی نکاح ہو جائے گا، مہر نقد نہیں دیا ادھار دیا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اگر لڑکا نے کہہ دیا ہاں، لڑکی نے کہہ دیا ہاں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ نکاح اتنا آسان، لیکن نکاح کو کس نے مشکل بنا دیا؟ باپ بول رہا ہے، بیٹا خاموش ہے۔ بیٹی والے نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا بیٹا ہے، مبارک ہو، کچھ چاہیے؟ کہا توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ حاجی صاحب سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کیا کمی دے رکھی ہے؟ ہاں اگر 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ اگر آپ ڈبل ڈبل پلنگ دے دیجئے گا پرویز بھائی بربٹہ والے کے یہاں سے لا کر کے تو کیا برا ہوگا؟ ایک پر داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آرام کرے گی، سبحان اللہ۔ ہم کو کیا فرق پڑتا، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ آپ بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، آپ ہی کا داماد پیے گا۔ کتنا بڑا سیانہ، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ لیکن آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ہم کو بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پلنگ ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس ملی بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، یہ دنیا والے تو غریب ہے، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ جو دیں گے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آپ غریب پر مہربان ہو جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں خدا ایسا مہربان ہوگا کہ 17 نسل کھائے گی، آپ کا پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ فری میں شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا۔ بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کتنی بری ہے شان، بتاؤ کتنی بری ہے شان۔ دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30،
کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان؟ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان.